وأزواجك وأهل بيتك يا نبي الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والعاملين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت ہی ادب و احترام اور محبت کے ساتھ آقا کریم رؤوف الرحیم گنبد خضرا کے مکی عرش اعظم کے مسند نشین یعنی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہدیہ بارگاہ نور میں ہدیہ نور پیش کریں، بشکل درود پڑھیں۔ اللہم پڑھیں، جنہیں یاد ہے زور سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو صلاۃ و سلام علیک سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بغیر کسی تمہید کے اور بغیر کسی تاخیر کے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عظیم الشان اجلاس صرف اس لیے ہے کہ آج قوم مسلم کو قرآن کا ایک اور حافظ مل گیا۔ اردو بول رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ صرف اس لیے یہ محفل ہے کہ آج اس بستی کو اور مسلم معاشرے کو حافظ نظام الدین صاحب معاذ سلطان صاحب کے جو والد صاحب ہیں ان کی کاوشوں نے ایک اچھا اور ہونہار حافظ تیار کر کے دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کرم ہے پروردگار عالم کا، فضل ہے اور معجزہ ہے میرے سرکار کا کہ اتنی عظیم کتاب، اتنی بڑی کتاب اور اتنی وزنی کتاب جس کے تعلق سے قرآن کریم بباغ دہل یہ کہے کہ اگر اسے پہاڑ پر اتارا جاتا تو پہاڑ اس کی ثقالت کو، اس کی تیبرتا کو، اس کی مضبوطی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ خشیت الہی سے وہ پہاڑ کا صرف سینہ چاک نہ ہوتا بلکہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وہ عظیم ترین کتاب، وہ بھاری بھرکم کتاب، وہ وزنی کتاب جو لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے، متقیوں کے ہدایت کے لیے آئے، انسان کے لیے سرچشمہ حیات بن کر آئے، انسان کی زندگی میں تابندگی پیدا کرنے کو آئے، انسان کو زندگی کے اصول جو سکھائے۔ ایک ایسی عظیم کتاب آج ایک چھوٹے سے بچے کے سینے میں آئی۔ سبحان اللہ۔ یہ کرم پروردگار عالم کا ہے، معجزہ میرے مصطفیٰ کا ہے، ورنہ اور بھی دیگر بھی آسمانی کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ تاریخ میں ایسا کہیں نظر نہیں آیا
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ مکمل انجیل کسی اور کو بھی یاد تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ توریت کسی اور کو یاد تھی، یا حضرت داؤد علیہ السلام کے علاوہ زبور کسی اور کو یاد تھی، یہ جو صحیفے آدم پر اترے ان کے علاوہ اور بھی کسی نے اس کا حفظ کیا، یا جو صحیفے حضرت شیس پر آئے یا اور دیگر انبیاء پہ جو دستور الہی کی شکل میں جو کتابیں جو صحیفے آئیں، کیا ان کے علاوہ کسی اور کو بھی یاد تھی؟ نظر نہیں آتا، لیکن تعجب یہ ہے کہ سب سے بڑی کتاب، اس کتاب کی مثال نہ زبور ہے، نہ انجیل ہے، نہ توریت ہے، سب سے عظیم کتاب، لیکن قوم مسلم کے چھوٹے سے بچے کے سینے میں آ کر محفوظ ہو گئی۔ ایک چھوٹے مطلب اس کتاب نے پتا چلا کہ اس کتاب نے عمر نہ دیکھا، اس کتاب نے زبان نہ دیکھی، اس کتاب نے محلہ اور آبادی نہ دیکھا، اس کتاب نے سوسائٹی کا جائزہ نہیں لیا، اس کتاب نے لینگویج نہیں جانچی، اس کتاب نے خاندانی شرافت بھی نہیں دیکھا، اس کتاب نے قبیلے کی جانچ پڑتال بھی نہیں کی، اس کتاب نے برادرانہ لحاظ بھی نہیں کیا، اس کتاب نے امیری بھی نہیں دیکھی، غریبی بھی نہیں دیکھی، ہنرمندی بھی نہیں دیکھی، اس کتاب نے پہلوانی بھی نہیں دیکھی، طاقت بھی نہیں دیکھی، کمزوری بھی نہیں دیکھا، اس کتاب نے دیکھا کہ دامن کس کا پھیلا ہوا ہے، آغوش کس نے پھیلائے، محبت سے سینے سے کس نے لگایا، اس کتاب سے محبت کس نے کیا، اور کس نے اس کتاب کی طرف قدم بڑھایا۔ پھر اس کتاب نے نہ کالا دیکھا، نہ گورا دیکھا، نہ چھوٹا دیکھا، نہ بڑا دیکھا، نہ دبلا دیکھا، نہ موٹا دیکھا، نہ مضبوط دیکھا، نہ کمزور دیکھا، بس جہاں دیکھا جس طرف لوگوں کی لوٹ لگی ہوئی، جدھر سے لوگوں کی توجہ جڑی ہوئی ہے، یہ کتاب اسی طرف بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی۔ حافظ نظام الدین صاحب محنت کرتے گئے، بچہ بھی محنت کرتا گیا، اس کتاب نے دیکھا کہ گھر والوں کی بھی توجہ ہے، بچوں کی بھی توجہ ہے، استاذ کی بھی توجہ ہے، تو یہ کتاب جذب ہوتی گئی، سینے میں آتی گئی، اور ایک وقت آیا، ایک موقع آیا کہ زمانے نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ اس چھوٹے سے بچے کے سینے میں پوری کتاب آ کر محفوظ ہو گئی۔ یہ ایسی کتاب، ایسی عظیم کتاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم، ایک دن کا ارشاد فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری سے، کہتے ہیں وَذَكِّرِ اللَّهِ یا ابا موسیٰ، اے ابو موسیٰ اللہ کی یاد دلاؤ، کچھ اللہ کا ذکر کرو، مجھے اللہ کی یاد دلاؤ۔ عرض کیا ہے امیر المومنین کیسے یاد دلاؤ، کیسے یاد دلاؤ؟ آپ دیکھیں کتاب اللہ سے محبت، کیسے یاد دلاؤ؟ کہا قرآن کریم لے آؤ، سبحان اللہ، کہا قرآن لے آؤ اور پڑھتے جاؤ، مجھے رب کی یاد آتی جائے گی۔
پڑھتے جاؤ مجھے رب کی یاد آتی جائے گی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے میں نایاب پڑھتا رہا اور امیر المومنین اس میں محو ہو گئے، ڈوب گئے، اور میں پڑھتا رہا، نہ انہوں نے بس کیا نہ میں نے روکا، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہ وہ کتاب ہے جس کی چاشنی اور ذائقے کا عالم یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کتاب قرآن کریم فرقان مجید برہان رشید کی شان میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب ہے اے محبوب، یہی وہ کتاب ہے، یعنی جس کا وعدہ کیا گیا تھا، یہی وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، شک کی گنجائش نہیں۔ اب عربی میں اگر غور کیا جائے تو یہ نہیں کہا اللہ نے کہ لا یراب فیہا، کہ اس میں شک نہیں کیا جاتا، ایسا ہے نہیں کہ شک نہیں کیا جاتا، شک کرنے والوں کی کمی نہ تب تھی اور نہ اب ہے، شک کرنے والے لوگ آئے ہیں رہیں گے، لیکن یہ کتاب ہے ہی ایسی کہ اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کتاب کا مصنف، اس کتاب کا رائٹر، اس کتاب کو بھیجنے والا خالق کائنات ہے، پروردگار عالم کی ذات ہے۔ اس کتاب کو ترتیب اور جب تنزیل کی گئی تو ایسے ایسے الفاظ نہیں لائے گئے کہ الفاظ کے حسن میں اس کے اندر کے کچھ عیوب کو ڈھانپ دیا جائے، جیسے دور حاضر کے بہت سے ادبا، شعرا، خطبا اپنے کلام عربی کی مہارت کی بنیاد پر ایسے ایسے الفاظ جو ظاہری حسن تو رکھتے لیکن باطنی طور سے ان اشعار کے اندر یا ان مضمون کے اندر، مضامین کے اندر کچھ نہ کچھ کمی مخفی رہتی، پوشیدہ رہتی۔ لیکن یہ وہ کتاب ہے جو آپ کو دستور العمل تو دے، اس میں کسی کی کوئی شک کی گنجائش نہیں رکھا ہی نہیں۔ اگر ہے جنہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے محبوب، جو لوگ کرتے ہیں شک تو ان سے کہو لے آئے، پھر ان سے کہو کہ لے آئے کوئی ایسی صورت جیسی سورہ بقرہ ہے، کوئی ایسی صورت جیسی سورہ آل عمران ہے، اتنی بڑی بڑی تو دور کی ہے، ایسی بھی نہ لائیں جیسی سورہ کوثر ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، ایسی بھی نہ لا سکے جیسی کوثر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فائنل کر دیا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر نہیں کر سکتے وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم کر بھی نہیں پاؤ گے، اگر تم نہیں کر سکتے ایسا کہ اس طرح کوئی صورت لے آؤ۔ یہ وہ کتاب کے حافظ ہیں جس کتاب کی ایک آیت کی مماثلت بھی قوم نے مل کر کوشش کی تو نہیں لا سکے۔ کہا اے اہل عرب، اے بڑے بڑے رئیس، اے امیر، تم اکیلے نہیں بلکہ تم اپنے تمام بڑے بڑے ہنرمندوں کو لے لو، بڑے بڑے اہل علم کو لے لو، دانشمندوں کو لے آؤ، من دون اللہ، اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ کر، اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ کر
لے آؤ جسے تمہیں طبیعت ہو، سب مل کر ایک ایسی صورت لے آؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم شک کرنے میں، اپنے دعوے میں تم اگر سچے ہو، لیکن ہو نہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فائنل کر دیا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز تم کر بھی نہیں پاؤ گے، تم کر بھی نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ کتاب ہی ایسی۔ اچھا، کسی ایک سبجیکٹ پر یہ آئی نہیں، یہ کتاب ایسی نہیں کہ اس میں صرف کوئی ایک سبجیکٹ ہے۔ اس کتاب کو جس نے جس نظریے سے اپنایا، اس کتاب نے اسے ایسا ہی فائدہ دیا۔ یہ وہی کتاب ہے جس کو ڈاکٹر بھی پڑھے تو وہ اپنی طبابت میں مہارت حاصل کر جائے۔ یہ وہی کتاب ہے جسے انجینئر بھی پڑھے تو ان کا بھی عقل و شعور یعنی عروج و ارتقاء کو پہنچ جائے۔ یہ وہی کتاب ہے جس کو حکماء پڑھے تو ان کی حکمت و دانائی میں برکتیں ہو جائیں۔ یہ وہی کتاب ہے جس کو سائنسداں پڑھیں تو اللہ رب العزت کی عجیب عجیب تخلیق اور تخلیقی شاہکار کو سمندروں کے تہ سے نکال لائے۔ انہیں کیا معلوم کہ سمندر کے اندر کیا ہے؟ انہوں نے تو قرآن کریم میں پڑھا ہے کہ سمندر نے موتی رکھا ہوا۔ انہیں یہ علم ملا کہاں سے کہ زمین کے اندر خزانے ہیں؟ انہوں نے دیکھا کہ قرآن کریم میں یہ ذکر ہے کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے خزانے رکھے، تو سائنسدانوں نے زمین سے خزانے لے، یعنی جن لوگوں نے جس نظریے کے اعتبار سے۔ اچھا، یہ ایک وہی کتاب، ایک ہی کتاب جس کتاب کا علم حاصل کرنے کے لیے انسان پوری زندگی پڑھتا رہتا ہے۔ ایک کتاب کا علم حاصل کرنے کے لیے کم سے کم 12-14 سال کا سلیبس تیار کیا جاتا ہے، صرف ایک کتاب کو سمجھنے کے لیے۔ غور کریں کہ یہ کتنی عظیم کتاب ہے۔ اس ایک کتاب کو سمجھنے کے لیے 12-14 سال کا سلیبس تیار کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب، اچھا، جس کی تیاری میں، جس کی ترتیب میں جب سے یہ مرتب ہوئی، نہ کوئی کل ترمیم آئی، نہ آج کوئی تبدیلی، نہ قیامت تک آ سکتی ہے۔ ایک بورڈ کا سلیبس تیار کیا جاتا ہے، بورڈ کا ایک سلیبس تیار کیا جاتا ہے، معلوم ہے پوری بورڈ بیٹھتی ہے، پوری بورڈ بیٹھتی ہے، سارے لوگ بیٹھ کر منصوبہ بندی کرتے ہیں، سارے لوگ بیٹھ کر اپنے ذہنوں کی اختراع پیش کرتے ہیں، تب جا کر کچھ کوشچن تیار کیے جاتے ہیں بورڈ کے، اور وہ جب کوشچن اتنی محنت و کاوش کے بعد جب وہ بورڈ کے کوشچن تیار ہو جاتے تو وہ ہمیشہ نہیں چلتے، سال 2 سال 3 سال بعد پھر تبدیل، 2 سال بعد پھر تبدیل، 4 سال بعد پھر تبدیل۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سلیبس تیار کر دیا، 1400 سال پہلے جو سلیبس مکے کی دھرتی پر، مدینے کی زمین پر اللہ نے اپنے محبوب کے سینے مبارکہ پر اتارا، وہ سلیبس کل بھی ویسے تھا، آج بھی ویسے ہے، صبح قیامت تک ویسے ہی رہے گا۔
اس میں اتہاس، بھگول، گणित، وگیان، سنگیان سب ہے، سارے سبجیکٹ اسی قرآن کریم میں ہیں۔ لہذا عزیزان مکرم، قرآن کریم سے محبت کرو، اور محبت کرنے والے لوگ چمک گئے۔ دیکھیں نا ہمارے درمیان لوگ کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے بچے نے محبت کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے دولت قرآن سے مالا مال کر دیا۔ اب اس کا یا ان بچوں کا حسب و نسب نہیں دیکھا جائے، بس وہ آگے بڑھا دیا جائے، مسلح پہ بڑھا دیا جائے گا۔ اب یہ بچہ آگے ہوگا اور سارے لوگ پیچھے ہوں گے، سارے لوگ پیچھے ہوں گے۔ یہ کمال کس کا ہے؟ کمال اس بچے کا نہیں ہے، کمال کلام الہی کا ہے۔ کمال اس کلام کا ہے جس کے بارے میں رب نے کہا لا تبدیل لکلمات اللہ، بدلے گا کیسے؟ اللہ کے کلام میں تبدیلی کیسے؟ ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ کلام الہی صفت باری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے کلام الہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے ساتھ حی و قیوم ہے، وہ بھی باقی ہے، کلام بھی باقی ہے۔ کیسے تبدیلی آ سکتی ہے؟ کیسے ملایا جا سکتا ہے؟ اسے نہ تو جلایا جا سکتا ہے، نہ تو پگھلایا جا سکتا ہے، نہ تو مٹی میں ملایا جا سکتا ہے۔ اگر جلاؤ گے تو کاغذ جلیں گے، حروف سینے میں رہیں گے، پانی میں ڈالو گے تو گلے گا تو کاغذ جلے گا، حروف آیات صورتیں سینے میں ہوں گی۔ اگر تم مٹی میں دفناؤ گے تو مٹی مل کر کاغذ مٹی ہوگی، اس کے حروف، اس کے نقوش، اس کے آیات، اس کی صورتیں، اس کے مضامین سب سینوں میں محفوظ ہے۔ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا ہے، اتارا ہم نے ہے، حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے۔ سبحان اللہ، ایسے حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اس کتاب کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کرتا ہے، کبھی 10 سال کے بچوں کے سینے میں، کبھی 15 سال کے بچوں کے سینے میں، کبھی 40 سال کے نوجوان کے سینوں میں، کبھی 50 سال کے بوڑھے کے سینوں میں قرآن ایسے محفوظ کیا رب تبارک و تعالیٰ نے۔ اب کیا جلاؤ گے؟ کتنا جلاؤ گے؟ کتنا ڈباؤ گے؟ کتنا دفناؤ گے؟ یہ تمہیں معلوم نہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اتارا ہے، کسی کے مٹھائی سے مٹ جائے گا۔ اب نہ تو قرآن مٹے گا، قرآن نہیں مٹے، فیصلہ ہو گیا، قرآن نہیں مٹے گا، نہ تو قرآن مٹے گا۔ اب جب قرآن نہیں مٹے گا تو اس کے مضامین بھی نہیں مٹیں گے، اس کے نقوش بھی نہیں مٹیں گے، آیات اور اس کے احکام بھی نہیں مٹیں گے۔ مفہوم یہ ہے کہ نہ تو قرآن مٹے گا، نہ قرآن میں جو دین ہے وہ دین مٹے گا۔ شریعت مصطفیٰ بھی مٹنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو دائمی ہمیشگی والا دین ہے۔ لہذا یاد رہے لوگوں، قرآن کریم سے محبت کی۔ بس آخری بات، بروز حشر حساب کتاب کے بعد جب لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے تو جنت میں ایک شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے بندے تو دنیا میں قرآن پڑھتا تھا؟ بہت غور سے سنیے گا، بڑی پیاری حدیث پاک۔ تو دنیا میں قرآن پڑھتا تھا نا، قرآن شریف تو پڑھ، سبحان اللہ، جنت میں بھی، جنت میں بھی۔ حضرت عمر یا کسی نے رسول پاک سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا یہ نماز جنت میں بھی پڑھنے کو ملے گی؟ ہاں، مولا کائنات نے عرض کیا تھا،
مولا علی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ کیا یہ نماز جنت میں بھی پڑھنے کو ملے گی؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ دار العمل ہے، وہ دار الجزا ہے۔ نماز ایک عمل ہے اور عمل دنیا تک محدود ہے، وہ دار الجزا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہاں لیکن قرآن کریم پڑھنے کی اجازت ہوگی، سبحان اللہ، پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ جنت میں ایک شخص ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے پڑھنے والے قرآن پڑھ، ایک ایک آیت پڑھ، اور جب وہ پڑھتا جائے گا اللہ کی جانب سے اعلان ہوگا اسے اور بلند کر دیا جائے۔ ایک آیت پھر پڑھے گا، اللہ ارشاد فرمائے گا اسے اور بلند کیا جائے۔ اگلی آیت پھر پڑھے گا، پھر اس کے درجے بلند ہوں گے۔ اگلی آیت پھر پڑھے گا، پھر مزید اس کے درجے بلند ہوں گے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، میدان محشر میں حساب و کتاب کے بعد جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد قرآن کریم پڑھنے والوں سے زیادہ اونچا درجہ کسی کا نظر نہیں آتا۔ قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے جائیں گے، درجے ان کے بلند ہوتے جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ بندہ پڑھتا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرتبے کو بلند کرتا جائے گا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا ہاں میرے پیارے صحابہ، وہ جب تک پڑھتا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرتبے اور مقام کو، اس کے درجے کو بلند کرتا جائے گا، اس کے مقام کو بلند کرتا جائے گا۔ ہمارے اسلاف نے دعائیں کی ہیں میرے مولا رب کعبہ موت کے بعد مجھے توفیق دے کہ میں اپنی قبر میں تیری کتاب کی تلاوت کروں۔ عزیزان محترم، قرآن کریم سے وابستگی کیجئے، رشتہ قائم کیجئے، اس سے محبت کیجئے، پڑھیے۔ جسے پڑھنا نہ آتا ہو کم سے کم اتنا کرے روز وضو بنا کے اسے بوسہ دے کر رکھ دیا کرے۔ جو ان پڑھ ہو وہ بھی محبت کا مظاہرہ کرے تاکہ میدان محشر میں یہی کتاب، یہی قرآن کریم ان کے لیے سفارشی بن جائے، ان کے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائے، مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و عطا سے، اپنے کرم سے پیارے آقا علیہ السلام کے طفیل یہ جو بچے حافظ قرآن بنے ہیں ان کے حفظ کو محفوظ و مامون فرمائے اور انہیں باعمل حافظ قرآن بنائے رکھے، اور ان کے صدقے میں ان کے والدین کو بروز حشر تاج زرین سے سرفراز فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔